السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے اور حسب معمول ہمارے مہمان ہیں سید محب اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، جو پاکستان کا بھی جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے، جو خارجہ منسٹرز کی OIC کنٹریز کی میٹنگ میں جو اجلاس تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کو ہم پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں نہ صرف اسلامی ممالک مگر سیکیورٹی کونسل، امریکہ، چین، روس، یورپی یونین کا وفد اور سب، اتنی اہمیت تھی اس کی، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے اس اجلاس کا انعقاد پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ آیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آیا ہے۔ اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپر سے امریکہ نے کہا ہے کہ جی ہم امداد تو دیں گے مگر جو انہوں نے وعدے کیے ہیں جنگ بندی کے دوران وہ پورے کرنے ہوں گے۔ پھر ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے، اس فنڈ میں سعودی عرب نے 1 بلین ریال جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے چندہ دیا ہے، اس میں جمع کروایا ہے یا کمٹمنٹ کی ہے۔ اب ان حالات میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان اقدام سے افغانستان میں کچھ بہتری آئے گی، وہاں حکمرانی میں، وہاں طریقہ کار میں، وہاں ان کو اکنامک ایڈ کی معاملے میں؟ اور دوسرا، پاکستان کا جو کنسرن ہے کہ جی افغانستان میں امن آئے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، فائدہ بھی پاکستان کو ہوگا اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو پاکستان کا یہ اقدام، اس قدم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، جو کہ میری نظر میں تو بڑا قدم ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سینیرو میں کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، اور پاکستان کی ڈپلومیسی کا جو OIC کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہوئی، فارن منسٹرز آئے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 8 اور ممالک تھے، 5 سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرس، اور یورپین یونین اور جاپان، جرمنی، اٹلی، ان کے نمائندے، اور باقی OIC ممبر کنٹریز جو تھے۔ اور مقصد یہی تھا اس کا کہ یہ افغانستان کے متعلق خاص طور پر جو OIC ممبرز ہیں، جو اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں، 57 کنٹریز، وہ آئے اور بیٹھ کے دیکھیں کہ آیا افغانستان کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر ہیومینیٹیرین، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، ان کا کوئی حل۔ باقی دنیا تو جس انداز سے چل رہی ہے، تو یہ ممالک کیا خاص طور پر کیا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو پاکستان کی ڈپلومیٹک یہ بڑی کامیابی تھی کہ OIC کانفرنس فارن منسٹرز کی یہاں پہ ہوئی، اس لیول پہ ہو، اس لیول۔ بلکہ اچھا آپ یاد دلاتے ہیں، میں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو OIC کی فارن منسٹرز لیول کی کانفرنس ہوئی تھی وہ 1990 میں ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ قریباً 31 سال کے بعد فارن منسٹرز لیول کی کانفرنس ہوئی تھی۔ وہ 1990 میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھی، اور اس میں ایشو کیا تھا، وہ تھا کشمیر کا۔ وہ کشمیر پہ، کیونکہ 89 میں کشمیر پہ ایک انسرجنسی نئی پیدا ہوئی تھی، اور پھر پاکستان کی ڈپلومیسی جو تھی اور پرائم منسٹر خود گئی کئی ممالک میں تاکہ موبیلائز کیا جائے۔ تو 1990 کی فارن منسٹرز کانفرنس اور اس کے بعد یہ آج کی یہ جو فارن منسٹرز کانفرنس، اب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ ریزولوشنز جو ہیں، OIC نے کوئی 26 ریزولوشنز پاس کی ہے، ریکمنڈیشنز، کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو اہم باتیں ہیں یہ بھی ہے کہ کچھ مسلم ممالک نے امداد دینے کا وعدہ کیا ہے،
ہیومینٹیرین اسسٹنس، اور اس کے لیے او آئی سی نے ٹرسٹ فنڈ قائم کیا ہے. او آئی سی اپنا دفتر بھی بنائے گی کابل میں. سو ایک لحاظ سے یہ پیش رفت بہت اچھی ہوئی، اور سنا ہے کہ وہ شاید ریڈ کراس کا بھی ایک ڈیلیگیشن جائے گا تاکہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ دیکھیں، اور اس مناسبت سے وہ ریکمنڈیشنز دیں گے کہ جی کیا کس قسم کی کہاں ضرورت ہوگی. اب اس پہ ایک سائٹ پہ یہ بہت بڑا قدم ہے او آئی سی کا، پھر دوسرے ممالک بھی آئے. دوسری سائٹ پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کچھ ذمہ داریاں افغان طالبان حکومت میں بھی ڈالی ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس دیں گے، طالبان کی حکومت کے لیے ریکگنیشن ہو، طالبان کے جو پیسے اس حکومت کے $9 بلین جو فریز کیے گئے ہیں امریکہ میں، ان کو ریلیز کرانے کے لیے گڈ آفیسز ڈپلومیسی اپنی کام کرے گی او آئی سی کی. اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایک اور بیریئر ہے، وہ بیریئر یہ ہے کہ امریکہ نے تو اس آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں لسٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ریموو کرانا ہے، ہٹانا ہے وہ لیبل کہ اب تو حکومت ہے ان کی. اب یہ 2-3 چیزیں آیا او آئی سی کتنی کامیاب ہوگی ان کو کرنے میں، اور یہ بھی کہ انہوں نے وہی جس طرح آپ نے کہا نا، امریکی نمائندہ جو تھا اس نے اس بات کو ریپیٹ کیا، دہرایا کہ یہ جو وعدے کیے گئے تھے دوحہ کانفرنس میں، خاص طور پر یہ 3 چیزیں کہ ایک تو انکلوسیو گورنمنٹ ہو، اس کا مطلب کہ طالبان کے علاوہ جو اور غیر طالبان لوگ ہیں، جو اور کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں، ان کو بھی آپ حکومت میں شامل کریں تاکہ ایک نمائندہ قسم کی حکومت ہو جائے، ہزارہ، تاجک، ازبیک وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے منظور شدہ ہے، اس میں خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. ان کی تعلیم ہو یا ان کا کو ملازمت کو ہو یا روزگار کمانے کے اور جو ذرائع ہیں، ان پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، بندش نہیں ہو سکتی. بین الاقوامی ہیومن رائٹس ہے یہ، تو اس پہ عمل کیجیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین ٹیررسٹ کارروائیوں کے لیے کسی اور پڑوسی یا دوسرے ملکوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سختی کریں گے افغانستان کے اندر اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا قلع کما وہاں کریں گے. آپ انٹرنل سیکورٹی اتنی بہتر کریں گے کہ وہ آرگنائزیشنز وہیں پہ ختم ہو جائیں، آپ کے قانون کو اپلائی کریں گے تاکہ دوسروں کے ہاں وہ پرابلم پیدا نہ کریں. اب ان تینوں باتوں پہ طالبان حکومت نے وعدے کیے کہ ہاں بالکل ہم کریں گے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر ایک ملک بشمول پاکستان، بشمول چین اور روس، بشمول امریکہ یا یورپین یونین، یہ سب چاہتے ہیں کہ ان باتوں پہ عمل ہو، کیونکہ اسٹیٹمنٹس دینا اور عملی قدم اٹھانا بڑا فرق ہے. سو وہ آپ پہلے دیکھیں کہ ایک یہ بھی ضروری ہے ناظرین کے لیے ذہن میں کہ پہلے چین اور روس بہت آگے بڑھے ہوئے تھے اب طالبان حکومت کی مدد کے لیے، لیکن ان کی بھی یہی شرائط تھی کہ جی خاص طور پر روس اور چین کی، تو پہلے ان کا یہ تھا کہ آپ کی سرزمین ٹیررزم کے لیے ہمارے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پاکستان کا بھی یہ سب سے بڑا ایشو یہ تھا. اب میری جو سماج میں کچھ دوستوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی
پرائیویٹ میٹنگز میں پاکستان کے حکام اور افغان طالبان حکام کے درمیان جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں پاکستان کے جو آفیسرز ہیں، جو حکام ہیں، وہ کافی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے عملی قدم اٹھانے ہیں، صرف زبانی یہ کہنا اس سے بات نہیں بنتی. لیکن پاکستانی حکام کا یہ خیال ہے کہ وہ عملی قدم اٹھانے میں ابھی بھی وہ ہیزیٹیٹ ہیں، وہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اور ان کا ہے کہ جی ہماری حکومت ہے، ہم نے لڑ کے یا جس انداز سے قائم کی ہے، تو دوسروں کو شامل کریں نہ کریں وہ ہماری مرضی ہے. لیکن اس بات پہ دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو بات یہ ہے کہ یہ اچھی شروعات ہے، اٹس اے گڈ بگننگ کہ ہاں اتنے ممالک کو پاکستان نے اکٹھا کیا کہ افغانستان کے مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں، ہیومنیٹیرین ہو، اور آگے کے لیے راستہ کھولنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سے یا جو سیکیورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر کے افغانستان کے لیے، کیونکہ ریکگنیشن جب نہیں ہے تو آپ یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. تو یہ OIC نے بار تو اٹھا لیا ہے، ساتھ ساتھ افغان طالبان پہ بھی ہے کہ جی آپ بھی کچھ مدد کیجئے، ورنہ فی الوقت ایک اچھا قدم ہے، لیکن کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ عملی قدموں پہ ڈیپینڈ کرے گا. ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، دریائے سندھ پاکستان کی شہرہ ہے، پاکستان کی مین ڈرین بھی ہے، جہاں کہیں بھی فلٹس ہوتے ہیں، جس بھی دریا میں فلٹس، پورا پانی دریائے سندھ میں آتا ہے اور جو گزرتے ہوئے سندھ سے گزرتا ہوا سمندر کی طرف جاتا ہے. اب 1933 جب یہ ہمارا سکھر بیراج بنا تھا، اس کے بعد بھی پانی آتا تھا، سمندر تک جاتا تھا، اور وہ سمندر کو سے پیچھے روک کے رکھتا تھا، کیونکہ میٹھا پانی اس کو پیچھے روک کے رکھتا تھا، کیونکہ اتنا سفیشینٹ پانی آ جاتا تھا. آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ، اور سب سے بڑی جو کنسرن والی بات ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کا خیال ہے یہ پانی ویسٹ جاتا ہے جو سمندر کو جاتا ہے. سندھ کا مقدمہ یہ ہے، یا سندھ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اب یہ ایک تو بڑا اختلاف رائے یہ ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ مرکزی حکومت کا خیال یہ ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں، اور تاکہ فلٹس کے دوران پانی نیچے تک نہ جائے سمندر تک. پاکستان کے نقطے کے حساب سے یہ بڑا خطرناک قسم کا رجحان ہے. اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم دونوں میں جو اتنا بڑا فرق ہے سوچ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، سندھ کہتا ہے کہ یہ پانی ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے، ہماری زمینوں کے سروائیول کے لیے ضروری ہے، مین گرووز کے لیے ضروری ہے، فارسٹ کو رکھنے کے لیے ضرورت ہے، جو انوائرمنٹ کو بھی بناتے ہیں. ادروائز فارسٹ آپ کو ٹمبر دیتے ہیں، لکڑی دیتے ہیں. اب ان حالات میں ایک تو نقطہ وہ ہے کہ مرکزی حکومت نہیں مانتی، یا پنجاب کے لوگ نہیں مانتے، جی اور جینے دو کی پالیسی پہ نہیں مانتے، کام اس کو نہیں ہضم کرتے. اس پہ سندھ حکومت نے سندھ ماحولیاتی کمیٹی بنائی ہے، پالیسی بنائی ہے، اور وہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہم کس طرح، کیونکہ کئی سالوں سے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے 10 لاکھ کیوسکس ڈاؤن اسٹریم میں جائے، کوٹڑی بیراج سے ڈاؤن اسٹریم میں جائے، سمندر تک جائے، وہ مین گرووز کو بھی برقرار رکھنے کے لیے بھی، فارسٹ کو رکھنے کے لیے بھی، اور لوگوں کو پانی پینے کے لیے بھی رکھنے کے لیے، اور جو لوگ رہتے ہیں اس پورے ڈیلٹا میں ان کے سروائیول کے لیے بھی. اب یہ جو پالیسی بنی ہے کہ مین گرووز اور فارسٹ کو بچانا ہے، اور 10 لاکھ، یہ 10 لاکھ کیوسک آئے گا کہاں سے؟ اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ صاحب یہ عام ایشو ہے. میری نظر میں اس کو میں 2 طریقوں سے اس کو میں انالائز کروں گا.
ایک تو یہ ہے کہ 1991 کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ سب نے اتفاق کیا تھا، سارے صوبوں نے بھی، وفاق نے بھی، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور 91 کا جو ایکارڈ ہے جو سب کی منظوری سے ہوا تھا، وفاق نے بھی دستخط کیے تھے، تو اب اس ایگریمنٹ پہ عمل کریں. اس ایگریمنٹ کے لحاظ سے 10 لاکھ کیوسکس ڈاؤن اسٹریم آف کوٹڑی جانا تھا. اب وہ کیوں جانا ہے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، آپ نے بتایا میں بتاتا ہوں. اور یہ جو ڈیم کا ایشو ہے، ڈیمز بنانا، صاحب ایک اسٹڈی ہے کافی تفصیل سے اس پہ، جس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کئی برسوں کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اور ڈیمز بنائے جاتے ہیں تو 20 سال میں، مثلاً ایک 20 سال کے عرصے میں 5 یا 6 برس ایسے ہوں گے جب اتنا پانی آئے گا کہ ڈیم بھر جائیں، لیکن دگنا ٹائم جو ہے 12 برس ایسے گزریں گے جہاں اتنا پانی نہیں آئے گا کہ وہ بھر جائیں. تو اس کا مطلب تو نیچے والے لوگ جو ہیں جب تک وہ بھرے تو نیچے والے، اور سب سے زیادہ نیچے تو سندھ ہے تو وہ سفر کرے گا. تو ایک تو وہ اسٹڈی ہے کہ بھائی جب 20 برس میں 5 برسوں میں پانی اتنا آتا ہے گلیشیئرز کا کہ ڈیم بھر جائیں، اور بقیہ جو ہے 12-13 سال پانی اتنا نہیں آتا، کیونکہ یہ تو طے نہیں ہے نا اتنا ہمیشہ پانی اتنا ہی آئے گا، یہ تو نیچر کی بات ہے. اگر موسم گرم نہیں ہوتا تو گلیشیئر نہیں پگھلیں گے، زیادہ ہوگا تو زیادہ پگھلیں گے. ایک تو وہ اسٹڈی جو ہے اس کی مناسبت سے اتنا پانی نہیں ہے اور فیزیبل نہیں ہے باقی ڈیم بنانا اوپر. دوسرا یہ نیچے جو ہے 10 لاکھ کیوسک سمندر میں جانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو نمکین پانی ہے سمندر کا وہ پش کر رہا ہے اوپر. اب کلائمیٹ چینج کی اس دنیا ساری بات کر رہی ہے، تو کلائمیٹ چینج کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ اوشنز جو ہیں، جو سمندر ہیں، ان کا لیول اوپر بڑھ رہا ہے، وہ انکروچ کر رہے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو مالدیو کا آئیلینڈ ہے اگلے 20-25 سال میں یہ پانی کے اندر نیچے آ جائے گا. کیوں؟ کہ اس میں سمندر کا پانی اوپر بڑھ رہا ہے. تو سمندر کا پانی یہاں پہ بھی اوپر آ رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے پانی نیچے جائے گا تو رکے گا نا. اگر پانی نیچے نہیں کریں گے، میٹھا پانی، دریا کا پانی نہیں جائے گا، انڈس ہی کا پانی ہے نا. تو وہ مالدیو ہے نا، مالدیو کی مثال آپ لے لیں، وہ ساری یونائٹڈ نیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو اگر تدارک نہیں کیا گیا تو رائزنگ سی، جو سمندر کی ساری دنیا، یہ کلائمیٹ چینج کا یہی مسئلہ ہے نا کہ رائزنگ سی، اگر وہ مالدیو کا پورا ملک پانی کے نیچے آ جائے گا، یہ خدشہ ہے. تو رائزنگ سی یہاں پہ بھی پہلے ہی لاکھوں ایکڑ سندھ کی زمین سمندر کے پانی سے میں نیچے آ کے، یا پھر سالٹ پانی کے، نمکین پانی کی وجہ سے وہ زمینیں بیکار ہو چکی ہیں اور کچھ سمندر میں آ چکی ہے. تو اگر ہم نے تدارک نہیں کیا یہ نیچے پانی چھوڑنے کا، تو جو مالدیو کا حشر ہے وہی حشر جو لوور ایریاز ہے سندھ کے ٹھٹا اور بدین، وہ ان کا وہی حشر ہوگا جو مالدیو کا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں نا، دنیا دیکھے ہر ایک کہتا ہے. یا پھر یہ کرے کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر پانی، میں کہوں گا اگر وہ 10 لاکھ کیوسک پانی نہیں دیتے تو آپ سمندر کے روکنے کے لیے آپ پروجیکٹ بنائیں جو فیڈرل گورنمنٹ فائنانس کرے. نیدرلینڈز کر رہا ہے نا، جو ڈچ کا ملک ہے نیدرلینڈز، وہ سمندر کو پانی کے تو ڈائکس ہالینڈ بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، ہالینڈ، وہ ڈائکس بنا رہے ہیں. یا تو فیڈرل گورنمنٹ وہ پیسے دے کہ ڈائکس بنائے اور یہ سمندر کا پانی نہ آئے. اور اگر ڈائکس بنانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ نہیں کرتی تو 10 لاکھ پانی
وہ نیچے جو ایکارڈ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو آنر کرے اور پانی آنے دیں، ورنہ جو مالدیو کا حشر ہوگا وہ سندھ کے لوور علاقوں کا وہی حشر ہونے والا ہے۔ تو ایک بہت اہم ایشو ہے، لیکن اس کو اگر ہم آرگیومنٹ کریں تو یہ میں مثال دوں گا خاص طور پر۔ ایک تو وہ جو اسٹڈی ہوئی ہے، تو 20 سال کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ پانی گلیشیئر سے کتنا آتا ہے۔ ہر وقت اتنا پانی ہر سال نہیں آتا کہ آپ کے یہ ڈیمز بھر جائیں۔ 20 سال میں 5 یا 6 سال آتا ہے، باقی سال نہیں آئے گا۔ تو بقیہ سالوں میں جو اگر پانی آپ روکے رکھیں گے تو نیچے والوں کو سب سے زیادہ مصیبت آئے گی۔ اور نمبر 2، مالدیو کو دیکھیں کہ رائزنگ سیز جو ہیں، کلائمیٹ چینج سے سمندر اوپر آ رہے ہیں۔ اگر جو حشر وہاں پہ ہونے والا ہے اس کے تدارک کے لیے یا تو 10 لاکھ کیوسکس پانی نیچے جائے تاکہ سمندر کو باہر روکے، اگر نہیں تو جس طرح نیدرلینڈ اور ہالینڈ نے ڈائکس بنائے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ کرے، آپ نہ فنڈنگ کریں گے اور نہ 10 لاکھ پانی جو ہے نیچے کیوسکس جائے گا، تو پھر تو سندھ کے لوور علاقوں کا وہی حالات مشکل پیدا ہوں گی جو مالدیو کے لوگوں کا ہونے والا ہے۔ تو یہ اہم ایشو ہے خاص طور پر سندھ کے لیے، اور میرے خیال میں اس کو آرگیومنٹ کرنا چاہیے۔ جو ہم اچھی بات ہے کہ یہ پروگرام ہمارے اردو میں ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو اور لوگ ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے انجینئرز ہیں اریگیشن والے ہیں خاص طور پر، انہوں نے تو ساری زندگی گزاری ہے، دے شوڈ اسپیک۔ نہیں، اس میں ایک چیز مجھے بتائیں بھائی اردو یا انگریزی میں بولو تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے نا، یا دنیا کی اور مثالیں دو۔ آپ صرف بیٹھ کے وہ واٹر کورس جو ہے یا فلانا کینال ہے، اس سے زیادہ آپ کا علم ہی نہیں ہے کہ آپ نے صرف کینال چلایا اور وہ پانی ادھر گیا اور ادھر بند کیا، واٹر کورسز اور کینال، اس سے زیادہ آگے کوئی علم ہے؟ شاہ صاحب ایک بڑی ٹریجڈی اور نہیں ہے، دیکھیں یہ سندھ میں مختلف لنگوسٹک، اردو اسپیکنگ، سندھی اسپیکنگ مینلی ان کا اسٹیک ہے مینلی۔ آپ دیکھیں کہ اس پہ آج تک کوئی انیشیٹو نہیں ہے خاص طور پہ اردو اسپیکنگ بھائیوں سے کہ جی بیٹھو، اس لیے کہ ہماری زمین ہے، ہماری زمین خراب، یہاں پر نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اس صوبے کی ٹریجڈی نہیں ہے۔ یہ تو ایک پوائزن ہے نا، یہ تو زہر جو پھیلایا گیا ہے نفرتوں کا، وہ نفرت کچھ یہ بیماری کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی یہ نفرت کے بیوپاری چلا رہے ہیں۔ میں یہ سیریسلی بات ہے، میں یہی مثال دوں گا ہمارے انجینئرز کو، اور اگر شہر والے جو آپ نے بات کی نا کہ بھائی کلائمیٹ چینج میں جو سب سے زیادہ کیا متاثر ہوں گے، اگر مالدیو کے آئی لینڈ کو اوپر پانی آ جائے گا تو یہ جو کوسٹل ایریا ہیں، کراچی بھی کوسٹ پہ، کوسٹل ایریا ہے نا، کراچی کا، ٹھٹے کا، بدین کا، یہ تینوں سب سے زیادہ مالدیو پہ آئے گا، تو کیا یہاں کلائمیٹ چینج کا پانی نہیں آئے گا؟ تو وہی سمندر رائز کریں گے۔ یہ کامن ایشو ہے، اور اب مالدیو کو سامنے رکھیں اور وہ حشر یہ کوسٹل ایریاز جو ہیں پاکستان کے اور سندھ کے، ان کے ساتھ نہ ہونے دیں۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب، سرد جنگ ہمارے ناظرین نے سنا ہے، ایک زمانے میں سرد جنگ ہو رہی تھی، پھر وہ اس میں سبسڈی کمی آئی، اب پھر وہ سرد جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ چائنا، امریکہ رشیا، اب پھر یہ ایران کے ایٹمی پروگرام پہ صدر بائیڈن کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایران پہ حملہ کرو۔ تو ڈیفینیٹلی جب امریکہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو پیچھے سے اسرائیل کا پریشر ہوتا ہے یا ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو اس سرد جنگ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ادھر ختم ہو جائے گی یا آگے بڑھے گی اور نقصان کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ صاحب یہ بہت اہم ایشو ہے، بہت اہم ایشو ہے، اور باقی جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے امریکہ اور سوویت یونین جب تھے تو یہ دو سپر پاورز تھے، اور ان کے درمیان چپکلش چلتی رہتی تھی جس کو کولڈ وار یا سرد جنگ کہتے تھے۔ ایکچول لڑائی نہیں لگی، شکر ہے، کیونکہ وہ تو پھر نیوکلیئر وار ہو جاتی۔
تو یہ کبھی پراکسیز کے ذریعے یا کسی اور اپنے مہروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ رہتا تھا۔ پھر جب 1991 میں سوویت یونین ختم ہو گیا تو پھر وہ روس کی جو ریاست تھی وہ کمزور تھی، اس پوزیشن میں نہیں تھی، امریکہ اکیلا سپر پاور ہو گیا۔ اب اس کے بعد 91 کے بعد اب اس کو تو 30 سال ہو چکے ہیں۔ اب 30 سال میں ایک تو چین بڑھ گیا، اس کی اکنامک پاور بڑھ گئی ہے بہت، اور اس کی ملٹری اسٹرینتھ بھی بڑھ گئی ہے۔ اور پھر روس جو تھا، جو 91 میں اتنا شاک اس کو ملا کہ ملک کے کئی حصے چلے گئے، ان 30 سالوں کے اندر روس نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا ہے، خاص طور پر ملٹری اور نیوکلیر پاور کے حساب سے وہ ابھی بھی امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو اب وہ بھی اپنے مسلس جو ہیں دونوں، چین بھی اور روس بھی، وہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ایشوز پہ۔ تو امریکہ کی جو ایک منوپلی تھی کہ ایک سنگل سپر پاور ہے، وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ اب ایک تو چین کا اور امریکہ کا جو مقابلہ چل رہا ہے وہ زیادہ تر چل رہا ہے ساؤتھ چائنا سی، اس حساب سے کہ جو جہاز رانی کے لیے ورلڈ ٹریڈ جو جہاز رانی کے ذریعے ہوتا ہے، امریکہ کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جو چین وہاں پہ نئے آئلینڈ بنا رہا ہے، نئے جزائر بنا رہا ہے وہاں پہ، اور ان کو فورٹیفائی کر رہا ہے، تو امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور پھر چین کا کلیم ہے پرانا تائیوان کے اوپر کہ تائیوان اپنا چین کا حصہ ہے، اور اس کو آج یا کل لیکن پیسفلی ہم اس کو چین کا حصہ بنائیں گے۔ اور تائیوان میں ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، وہ ابھی حکومت میں میجارٹی نہیں آتی، جو کہتی ہے کہ ہاں ہم چین کا حصہ بنیں گے، لیکن جو میجارٹی سوچ ہے وہ ابھی بھی الگ ہونا پسند کرتی ہے۔ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ تو ایک ایشو چین اور امریکہ کا اس علاقے میں چل رہا ہے، اور اس میں امریکہ نے ابھی 2-3 اور ایسے کچھ سٹیپس لیے ہیں، ایسے اقدام لیے ہیں جس سے لوگوں کو دنیا میں یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ یہ کولڈ وار جو ہے وہ پھر نئے سرے سے اس کی تیاریاں اور سیریسنس اس میں بڑھ رہی ہے۔ وہ ایک تو یہ ایگریمنٹ ہوا آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کا کہ وہ نیوکلیر سب میرینز جو ہیں وہ آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ مل کے وہ اسٹیشن کریں گی اپنے آسٹریلیا میں، جو بہت قریب ہے، اور ڈیفنس معاہدہ ہو گیا ان تینوں میں۔ اب اس وجہ سے آسٹریلیا کی اور چین کی وہ ایک بڑی بہت ایک لحاظ سے بڑی ہاسٹائل ہو گئی ہے، اور چین تو ویسے بڑا انویسٹر تھا آسٹریلیا میں، لیکن یہ جو معاہدے ہوئے اور بھی ایشوز ہیں، تو چین اور آسٹریلیا کا تو بہت سیریس ایشو چل رہا ہے، لیکن امریکہ نے آسٹریلیا اور برطانیہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور ابھی انڈیا کو بھی ایک لحاظ سے اس کی بھی کوشش ہے کہ ہاں ہم چین کے خلاف انڈیا کو بھی استعمال کریں۔ تو ایک تو یہ سرد جنگ کا ماحول جو ہے پھر نئے سرے سے بن رہا ہے ایسٹ مشرق میں، ایک ویسٹ میں مغرب میں بن رہا ہے امریکہ اور روس کے درمیان۔ وہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹا 1991 میں، تو جس طرح میں نے کہا کہ روس جو تو بہت کمزور ہو گیا، ملک کے کئی حصے چلے گئے، پھر اس کی لیڈرشپ بھی بہت کمزور تھی، ایک بورس یلسن صاحب تھے تو روس تو بہت پیچھے چلا گیا، لیکن اب وہ کافی اوپر آ گیا ہے، سنبھالا ہے اپنے ملک کو۔
اچھی لیڈرشپ ملی ہے. پوٹن صاحب نے بڑا کمال کیا ایک لحاظ سے. اب ہوا یہ تھا کہ ادھر امریکہ کا جو الائنس ہے, نیٹو پاور, جو ملٹری پیکٹ ہے, پہلے وہ جرمنی تک تھا مغرب سے, اور سوویت یونین جب تھا تو وہاں پہ سوویت یونین کی فورسز اور نیٹو کی فورسز وہاں ایک لحاظ سے آپس میں آمنے آمنے سامنے ہوتی تھی. اب جب وہ یو ایس ایس آر یا سوویت یونین ٹوٹا تو اس میں جو 3-4 ممالک تھے, امریکہ اور نیٹو نے ان کو آپس میں ملا دیا کہ آپ ہمارے ممبر ہو جائیں. تو نیٹو بڑھ کے روس کے قریب آ گیا. اب باقی اس میں جو چھوٹے ممالک تھے, آئی تھنک لیٹویا ہے اور ایسٹونیا ہے اور اس طرح, تو وہ تو نیٹو میں آ گیا. وہ بارڈر جو ہے وہ روس کے قریب چلی گئی نیٹو کی. اب 2 ممالک اور باقی بچے ہیں بیچ میں, ایک ہے یوکرین اور دوسرا ہے بیلاروس. یہ پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے. اب بیلاروس تو روس کے ساتھ دوستی میں جڑا ہوا ہے. یوکرین جو ہے اس کی کوشش ہے کہ الگ ہو جاؤں اب روس کے اس اثر سے اور نیٹو کا ممبر بن جاؤں. تو نیٹو کی فورسز آ کے روس کی بارڈر پہ پھر کٹھی ہو جائیں گی. روس کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو یوکرین ہے یہ نیٹو کا ممبر نہ بنے تاکہ روسی فوجیں اور نیٹو کی فوجوں کے درمیان ایک بیچ میں بفر زون ملک وہ رہے. ایک بفر زون ہوگا. ایک اپنا بیلاروس پہلے ہی بفر زون میں ہے, یوکرین بھی ہو, تو دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا اندیشہ نہیں ہوگا. اب جو اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں بائیڈن صاحب کی یا نیٹو کے لوگوں کی, ان کا خیال ہے کہ نہیں, اگر یوکرین ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. روس کہتا ہے یہ تو پھر ہماری سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑا تھریٹ ہوگا. تو دوسرا جو ہے وہاں پہ گرمی آ رہی ہے, اس کولڈ وار کا ایک ویسٹرن فرنٹ یہ آ گیا اور ایسٹرن مشرقی فرنٹ آ گیا امریکہ اور چین کے درمیان, جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں. اب تیسرا جو ہے وہ مڈل ایسٹ جو ہے. اب جب تک وہ اسرائیل کی جو ڈومیننٹ پوزیشن ہے اس کو باقی جو عرب ممالک ہے وہ تو تسلیم کر چکے ہیں. گلف والے سارے جو ہیں, اور ابھی اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے یو اے ای کو آفیشلی وزٹ بھی کیا. اب سارے مڈل ایسٹ میں اسرائیل جو سمجھتا ہے کہ ہمارا جو مخالف ہے وہ ایران ہے, اور ایران کی بہت بڑی طاقت ہے, ویسے پہلے تو بہت تھا, اور اب پچھلے کئی دہائیوں سے امریکہ نے اس پہ اکنامک سینکشنز رکھے ہیں, تو اس کو ابھرنے نہیں دے رہا ایران کو, ورنہ اس کی اپنی تیل کی دولت اتنی ہے. پھر پرشین سویلائزیشن بہت پرانی ہے, تو ان کو حکمرانی کا تجربہ ہے اور اپنے ملک کی سلامتی کا بھی. اسی لیے دنیا میں 2 جنگی ورلڈ وارز لگی, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ایران نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. تو مطلب ان کو حکمرانی کا اور اسٹیٹس مین شپ کا تجربہ ہے. اب ایران کی نیوکلیر پاور کو روکنے کے لیے وہ 2015 کا ایگریمنٹ ہوا تھا, جب اوباما صاحب صدر تھے امریکہ کے, اور یورپ کے ممالک, اور انہوں نے مل کے, اور سیکیورٹی کاؤنسل کے باقی ممبر وہ بھی تھے. اب ٹرمپ صاحب جب آئے, وہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ بہت ہی اسرائیل سے بھی زیادہ اس کے دوست تھے. یعنی جو بھی اسرائیل چاہتا تھا بغیر کسی رکاوٹ کے ٹرمپ صاحب وہ اس کو بجا لاتے تھے. پھر اسرائیل کی فرمائش پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا. اب پھر اسرائیل جو ہے بائیڈن کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ آپ حملہ کریں, ورنہ ایران جو ہے ایٹمی پاور نہ بھی بنائے
لیکن وہ طاقتور ہو. اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران طاقتور ہو. تو تیسرا محاذ جو ہے ورلڈ اپنا کولڈ وار کا وہ ایران ہے اور وہ ہمارے نزدیک ہے. تو ہمیں یہ جو 3 محاذ بنے ہیں، اب کولڈ وار گرم ہو رہی ہے تو پاکستان کی حکومت کو اسٹیٹسمین شپ وہ دکھانے کے لیے زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ کس طرح اپنے ملک کو اس بڑھتی ہوئی کولڈ وار سے بچا کے رکھے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.